والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے ایئر وائک ٹی وی پر داتا کی نگری لاہور سے یوم العرفہ کی خصوصی ٹرانسمیشن، سال 2023 کے حج کی خصوصی ٹرانسمیشن. روفی صاحب سے کلام شامل کرتے ہیں تاکہ آپ کی کیفیات کو بڑھاوا دینے کے قابل ہو سکیں. تیری ذرے ذرے میں ہے نمو، تیری ذرے ذرے میں شان جل جلالہ. میرے رب کہاں پہ نہیں ہے تو، میرے رب کہاں پہ نہیں ہے تو، تیری شان جل جلالہ. اللہ اللہ تیری شان جل جلالہ. جزاک اللہ روفی صاحب، جزاک اللہ. مفتی صاحب قبلہ، جب ابھی موقع پہ جانے سے پہلے جس بات کا ذکر ہم کر رہے تھے، میں چاہ رہا ہوں اس پہ کچھ چند کلمات مزید ہوں کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ یہ مہنگا ہے، سستا ہے، فلاں ہے، تو جب اللہ خود وعدہ کر رہا ہے کہ تم میرے راستے میں خرچ کرتے جاؤ، میں تمہاری معیشت کو خود استحکام دوں گا، بلکہ برکتوں سے نواز دوں گا اور زیادہ کر دوں گا، تو ہمیں اس فکر سے جان چھڑانی اچھا، چاہیے. اس میں ایک تو بات یہ ہے کہ حج جو فرض ہے اس صاحب استطاعت پر، جی درست ہے. جس کے پاس استطاعت نہیں ہے. قرآن کی نص ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. جس کے پاس کیپیسٹی ہے، جتنے اخراجات ہیں، زیادہ راہ ہے، تو اس پر حج فرض ہے، باقیوں پر حج فرض نہیں ہے. دوسرا ایک پہلو یہ ہے کہ ہمارے اس ماحول میں لوگ زیادہ یہ بات اس لیے کرتے ہیں کہ ہم دیگر برادر اسلامی ممالک جو ہیں ان میں دیکھتے ہیں کہ وہاں وہ حج کو سستا کرنے میں حکومتی سطح پر اپنا کردار ادا کرتے ہیں اور لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. جی درست. کہ وہاں ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے. یہاں چونکہ مہنگائی روز بروز بڑھتی ہے تو ظاہر اس حساب سے اضافہ ہوتا ہے، تو حکومت کو بھی اس حوالے سے جو منسٹری ہے حج کی، اس کو بھی اس حوالے سے کوشش کرنی چاہیے لوگوں کو سہولت فراہم کریں جس قدر ممکن ہو سکے. اور ایک آخری بات یہ کہ حج کے جو میسیجز ہیں ان میں ایک بہت بڑا پیغام جس کو ہمیں کبھی بھی اگنور نہیں کرنا چاہیے. جس طرح ابھی دونوں صاحبین جو ہیں ان کی طرف سے آیا کہ وہاں سے ہم پیغام لے کے کیا آتے ہیں، جو وہاں سے اگر پیغام لے کے آئے ہیں تو پھر سمجھے جانے کا مقصد بھی پورا ہوا. اتنا لمبا سفر کیا، اتنی ریہرسل کی، تو اگر وہاں سے کچھ سیکھا نہیں. اب جو کچھ سیکھنا ہے ان میں ایک بہت بڑا بنیادی اور اہم سبق وہ مساوات انسانی کا سبق ہے. بڑی بات ہے. وہ جو نبی رحمت نے فرمایا نا المسلم واخو المسلم، وہ مساوات انسانی کا کیسے ہے کہ وہاں چاہے طواف کعبہ ہو، چاہے عرفات ہو، منا ہو، مزدلفہ ہو، صفا مروہ ہو، بادشاہ بھی اسی لباس میں ہے اور ایک فقیر بھی اسی لباس میں، برابر چل رہے ہیں، کندھے سے کندھا ملا کے چل رہے ہیں. وہاں وہ بھی طواف کر رہا ہے اور امیر اور فقیر، اسی طرح صفا مروہ، اسی طرح عرفات کے میدان تمام مناسک میں. تو یہ پریکٹیکلی سکھایا جا رہا ہے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاس، وہاں کوئی کسی کو نہیں کہہ سکتا کہ میرے ساتھ میرا ہاری ہے، مزارع ہے اور میرا جو ہے نا وہ ملازم ہے، آٹو پیچھے، تو میرے برابر کیوں چل رہے ہیں. وہاں جرأت ہی نہیں ہے، مجال ہی نہیں ہے کسی کو کہنے کی. اور یہی سکھایا گیا ہمیں کہ جو بینگ اے مسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور کلمہ جو بندے کو عزت عطا فرماتا ہے، احترام عطا فرماتا ہے، اس حوالے سے سارے برابر ہیں. نماز بھی یہی سکھاتی ہے. نماز کے اندر بھی صف میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا، نہ جگہ ریزرو کر سکتے اپنے لیے، تو وہاں بھی جو آئے اس کو جگہ ملے گی. تو وہاں برابر کھڑے ہیں، حج میں برابر کھڑے ہیں. تو کاش ہم اپنی پریکٹیکل لائف میں اس سے ہٹ کے بھی لوگوں کو اپنے برابر کھڑا کرنے کا حوصلہ کریں. جی ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہیے گا؟ سبق تو بڑا خوبصورت ہے جو مفتی صاحب نے ازبر کروایا. کاش سارے حاجیوں کو اور غیر حاجیوں کو بھی یہ سبق یاد رہے، کیونکہ عمرہ تو بہرحال بہت سارے لوگ کرتے ہیں، حج اگر سارے نہیں بھی کرتے دیکھ رہے ہیں، سمجھ تو رہے ہیں نا، جو نہیں بھی گئے سمجھ تو رہے ہیں. کیا فرمائیے گا ان اختتامی گھڑیوں میں؟ اہم سبق اس میں وسعت نظر کا ہے. صحیح. دیکھیں حاجی وہاں جاتا ہے اور ہم سکرین پر دیکھ سکتے ہیں. آج کل میڈیا نے، الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا نے چیزیں آسان کر دی ہیں. وسعت نظر کیا ہے؟ وہاں حنفی ہے، وہاں شافی ہے،
وہاں مالکی ہے، واہ واہ، وہاں حنبلی ہے، جتنے مسالک ہمارے پاکستان میں سارے مسالک کے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، اگر وہاں اکٹھے رہ کر ہم اللہ کی بارگاہ میں جبین نیاز جھکا سکتے ہیں بڑی تو بات ہے ادھر کیوں ڈاکٹر فتنے پھیلاتے ہیں؟ واہ یہاں فرض سمجھتے ہیں فتنہ ہاں فتنہ پھیل، مطلب یہ وسعت نظر، اللہ نے ہمیں مسلم کہا ہے. کوئی ایسی مسجد ہے جو مسلمانوں کی مسجد ہو؟ ہم نے تو اللہ کے گھر کو معاف نہیں کیا، فلاں فرقے کی ہے، فلاں فرقے کی ہے، فلاں فرقے کی ہے. اچھا پھر دیکھیں فرقوں میں پھر فرقوں میں پھر فرقوں جی کی ہاں، ہے. سب فرقے. اچھا پھر ایک اور بات بڑی مزیدار یہ ہے، دیکھیں اللہ کی توحید ایک ذوق ہوتا ہے نا بندے کا، کسی کی ریلیشننگ اللہ کے ساتھ بہت مضبوط ہے، کسی کی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، درست، کسی کی اہل بیت اطہار کے ساتھ ہے، کسی کی صحابہ کرام کے ساتھ ہے، اولیاء کے ساتھ، اولیاء کے ساتھ. اب یہ توحید والا رسالت والے کا دشمن کیوں ہے؟ صحابہ والا اہل بیت والا کا دشمن کیوں ہے؟ یہ کس نے ہمیں فرقوں میں تقسیم کر دیا؟ یہ کس نے ہمیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیا اور فرقہ در فرقہ کی لعنت میں ہم مبتلا ہو گئے؟ حج جیسے عالمی اجتماع کو دیکھنے کے باوجود بھی شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فرقے تو نیچے رہے نا. صفدر صاحب شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اللہ، تو میں نے دیکھنے کی کوشش کی کہ کون سی فقہ حضور کو زیادہ پسند ہے، ہائے 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 حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی. ہائے. تو میں جب دیکھتا رہا تو مجھے محسوس ہوا کہ چاروں حضور کے نزدیک برابر ہیں، اللہ، اس لیے کہ ساری اس سرچشمہ شریعت سے نکلنے والی نہریں ہیں. تو جب یہ ساری چیزیں ہیں تو یہ توحید، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محبت اہل بیت، محبت صحابہ، یہ دین ہے بھائی، کیا کہنے. یہ دین ہے. ہم جزو پرست کیوں ہو گئے؟ اللہ ہم نے اکبر. تجزی کیوں کر لی؟ پارٹس میں کیوں تقسیم کر لیا؟ ہم نے اسے اپنا ٹریڈ مارک کیوں بنا لیا؟ یہ خطرناک ہے. حج جیسی عبادت اس خطرناکیوں سے اور اس فرقہ پرستی سے نکالنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. خوبصورت بات اسی لیے علامہ نے کہا تھا منفعت ایک ہے جی. اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک. چھوٹی چھوٹی باتوں پر فیڈریشنز قائم ہیں، زبان کی بیس پر، علاقے کی بیس پر، نسل کی بیس پر، رنگ کی بیس پر. کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ہیں. اتنی بنیادیں مشترک ہیں پھر بھی ہم اکٹھے نہیں ہیں. شکریہ ڈاکٹر صاحب، ماشاءاللہ. پیر صاحب قبلہ، آپ کیونکہ خانقاہی نظام کی نمائندگی کرتے ہیں تو ایک خانقاہ نشین کے طور پر حج کے اس مبارک ایونٹ کے حوالے سے 2 جملوں کا پیغام نشر فرمائیں. دیکھیں حج اتباع رسول کا نام ہے اور اس کے بعد اتباع رسول میں اپنی زندگی کو قائم رکھنا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اور یہ سب اتباع رسول میں ہوتے ہوئے آخر پہ اپنی زندگی کو کس سانچے میں ڈالنا ہے؟ ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا. بے شک اللہ پسند نہیں فرماتا اکڑنے والے کو، متکبر کو، شیخیاں بکھیرنے والے کو. اللہ عاجز کو پسند فرماتا ہے، منکسر المزاج کو پسند فرماتا ہے. حج کر لینے کے بعد یہاں آ کر عاجز بن کر، اللہ کے بندے بن کر ہم حاجی بنے، نمازی بنے، عالم بنے، پیر بنے، مفتی بنے، سب کچھ بنے، لیکن اس کے باوجود میرے سمیت ہم سب کو ضرورت اس امر پر ہے کہ ہم انسان بنیں، اور انسان بننا ہی سب سے بڑی بات ہے، اور یہی حج کا پیغام ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت شکریہ ادا کروں گا میں اپنے معزز مہمانوں کا، مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب، ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب، جناب پیر عرفان الہی قادری صاحب، پروفیسر عبدالرؤف روفی صاحب، اور آپ سارے جوان عقیل و ارشد و مبین و شاہ زیب. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. اور میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ انشاءاللہ ابھی ایک نغمہ محبت ہمیں روفی صاحب سے مزید سننا ہے. مولانا حسن رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے موقع کے حج کے مطابق جو ان کی اپنی قلبی واردات ہے اس کے حوالے سے چند کلمات میں پیش کروں گا انشاءاللہ لاہور اسٹوڈیو سے. صاحب سے بھی فرمائش کروں گا کہ آخری کلام مدینہ کی حاضری کے حوالے سے ہو جائے. سارے حج کے حوالے سے ہوئے ہیں کیونکہ حج کے بعد مدینہ اصل و لصول اگلی آخری اچھا حسن اتفاق یہ ہے کہ مولانا حسن رضا رحمۃ اللہ علیہ کا جو مقطع ہے مفتی صاحب جب میں پڑھوں اس گا میں ریکویسٹ موجود ہے، تو اس میں یہی بات ہوگی جس کا لنک لائن میں روفی صاحب کو دے دوں گا. میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ لاہور اسٹوڈیو سے انشاءاللہ ہم رخصت کے طلبگار ہوں گے، اور کراچی سے ایک مختصر سے وقفے کے بعد محمد رئیس احمد حج کی اس مبارک ٹرانسمیشن کا یوم العرفہ کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. مولانا حسن رضا خان بریلوی برادر اعلیٰ حضرت شہنشاہ زمن اور شہنشاہ تغزل، ان کے چند کلمات آپ سماعت کیجئے. میں
اپنے ایوان کی توجہ کا طلبگار ڈاکٹر صاحب قبلہ، مفتی صاحب، پیر صاحب اور روفی صاحب، حضور کعبہ حاضر ہیں، حرم کی خاک سر پر ہے. حضور کعبہ حاضر ہیں، حضور کعبہ حاضر ہیں، حرم کی خاک سر پر ہے، بڑی سرکار میں پہنچے مقدر یاوری پر ہے، بڑی سرکار میں پہنچے مقدر یاوری پر ہے. اور مفتی صاحب خبر کیا ہے بھکاری کیسی کیسی نعمتیں پائیں، خبر کیا ہے بھکاری کیسی کیسی نعمتیں پائیں، یہ اونچا گھر ہے اس کی بھیک اندازہ سے باہر ہے، یہ اونچا گھر ہے اس کی بھیک اندازہ سے باہر ہے. اور ڈاکٹر صاحب قبلہ نہ ہم آنے کے لائق تھے نہ قابل منہ دکھانے کے، اللہ اکبر، نہ ہم آنے کے لائق تھے نہ قابل منہ دکھانے کے، مگر ان کا کرم ذرہ نواز و بندہ پرور ہے، مگر ان کا کرم ذرہ نواز و بندہ پرور ہے. اور پیر صاحب قبلہ شعر دیکھیے، جو ہیبت سے رکے مجرم تو رحمت نے کہا بڑھ کر، جو ہیبت سے رکے مجرم تو رحمت نے کہا بڑھ کر، چلے آؤ یہ گھر رحمان کا گھر ہے، چلے آؤ یہ گھر رحمان کا گھر ہے، یہ گھر رحمان کا گھر ہے. اور مفتی صاحب جس طرح میں نے مقطع کی طرف اشارہ کیا تھا، روفی صاحب کیونکہ سارے کلام اللہ رب العزت کی حمد کے لیے پیش کیے، اور ظاہر ہے حاجی بھی جب اللہ کے گھر کے سارے مناسک ادا کرتے ہیں تو پھر اس طرف جاتے ہیں جس کے لیے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کہ حاجی آؤ شہنشاہ کا روزہ. دیکھو مقطع دیکھیے گا، حسن حج کر لیا کعبہ سے آنکھوں نے ضیا پائی، حسن حج کر لیا، حسن حج کر لیا کعبہ سے آنکھوں نے ضیا پائی، چلو دیکھیں وہ بستی جس کا رستہ دل کے اندر ہے، چلیں دیکھیں وہ بستی جس کا رستہ دل کے اندر ہے، جس کا رستہ دل کے اندر ہے. جی روفی صاحب بسم اللہ. میں شکریہ ادا کرتا ہوں مفتی صاحب کا کہ انہوں نے مدینے کے حوالے سے آج مکے ہوتا ہے قبولیت کی مہر مدینے میں لگتی ہے، واہ واہ اس لیے پھر آخر میں قبولیت کی مہر لگوانی ہے. سبحان اللہ. طیبہ کو جانے والے لی جا سلام میرا، طیبہ کو جانے والے لی جا سلام میرا، کہنا کہ ایک خادم لیتا ہے نام تیرا، کہنا کہ ایک خادم لیتا ہے نام تیرا، تم ہو وہ ابر رحمت غاروں میں رونے والے، تم ہو وہ ابر رحمت غاروں میں رونے والے، اور پاک آنسوؤں سے عصیاں کو دھونے والے، امت کو بخشوانا رو رو کے کام تیرا، امت کو بخشوانا رو رو کے کام تیرا، طیبہ کو جانے والے لے جا سلام میرا، کہنا کہ ایک خادم لیتا ہے نام تیرا، مزمل یاسین طٰہٰ کونین کے ہو والی، اے کالی کملی والے تیری شان ہے نرالی، نبیوں میں سب سے اعلیٰ بے شک مقام تیرا، طیبہ کو جانے والے لے جا
سلام میرا، کہنا کہ ایک خادم لیتا ہے نام تیرا، اور جا کے یہ بھی کہنا اے خوش نصیب راہی، مجھ کو کبھی بلانا طیبہ نگر کے ماہی، جاری رہے یہ لنگر شاہ مدام تیرا، جاری رہے یہ لنگر شاہ مدام تیرا، طیبہ کو جانے والے جا سلام میرا، تم ہو وہ ابر رحمت غاروں میں رونے والے، اور پاک آنسوؤں سے عصیاں کو دھونے والے، امت کو بخشوانا رو رو کے کام تیرا، طیبہ کو جاننے والے جا سلام میرا، کہنا کہ ایک خادم رسول اللہ نام تیرا، طیبہ کو جاننے والے جا سلام میرا، رحمت للعالمین لیتا ہے نام تیرا، کو جانے والے لے جا سلام۔ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك،